وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نوح آیت نمبر 1 حصہ دوم۔ آج کا موضوع کیا ہم قوم نوح کے راستے پر چل رہے ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب الیم۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ سامعین کرام، سورہ نوح ہے، آیت نمبر 1۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھجوایا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک، کہ اپنی قوم کو ڈراؤ، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قوم، انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، واتقوہ، اس سے ڈرو، تقوی اختیار کر لو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ سامعین کرام، سورہ نوح ہے، اور آپ کو میں نے عرض کیا تھا گزشتہ سبق میں کہ آپ قوم نوح کو اپنی جگہ سمجھیں، یعنی قوم نوح کی جگہ اپنے آپ کو اس واقعے میں، یعنی آپ کے جو ہیلے بہانے ہیں، آپ کے مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے جو بھی ہیلے بہانے ہیں اس کو آپ سنیں، اور کس طریقے سے یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنی پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا اور من چاہی زندگی گزارنی چاہی، اور کس طریقے سے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غصے کا شکار ہو گئے۔ اور یہ بات میں ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہیں۔ آپ اگر نہیں مانتے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ مومن وہ ہے جو دنیا پر غالب ہو، جو مغلوب نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اب غالب نہیں ہے تو مومن نہیں ہے۔ لیکن سیدھا سادہ مطلب ہے، اس میں کوئی قانونی موشگافیاں نہیں ہیں۔
انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہوگے۔ یہ قرآن کا صاف اعلان ہے۔ پھر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں، نہ قرآن غالب ہے نہ قرآن والے غالب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن والے نہیں ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، دنیا ہی کی زندگی ہماری نظر میں اصل ہے اور اسی کے لیے ہم اپنی زندگی گزار کر چلے جا رہے ہیں۔ اور بہت افسوس ہوتا ہے، یعنی یہ افسوس کا مقام ہے کہ جتنے بھی لوگ مر رہے ہیں وہ ناکام جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں سورہ عصر کا مضمون بالکل واضح ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ تو بہرحال یہ اپنے صورت کے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ دیکھیں رسول کو کیوں بھجوایا جاتا ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اصل میں انسان کو اندھیرے میں پیدا کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا میں مضمون اس کو وضاحت سے بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا اطمینان سے سنیں۔ انسان اندھیرے میں پیدا ہوا ہے، انسان کا مقصود ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، اور باطن جو ہے یا باطنی راستہ جو کہ اس کی کامیابی کا راستہ ہے، یہ اپنے اس کے پاس جو عقل ہے اس سے یہ معلوم نہیں کر سکتا۔ ہم اپنا مقصد حیات بھی نہیں جان سکتے اپنے حواس سے، اس کے لیے پھر ہمیں اللہ سے پوچھنا پڑے گا۔ ہم اپنی منزل کا جو راستہ ہے وہ بھی ہم اپنی عقل سے حواس سے نہیں پہچان سکتے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج تو ہم بس عقل کے غلام ہیں۔ ہماری سمجھ میں اگر دین اسلام نہیں آتا تو ہم اس پر عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہت سے احکامات جو کہ بالکل واضح ہیں لیکن ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ عام طور پہ آپ دیکھیں کرپشن ہے، رشوت ہے، سود ہے، اور گھر کی سطح سے اگر آپ دیکھیں تو بیوی کا جو اپنے خاوند کے ساتھ سلوک ہے یا خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ جو سلوک ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہم اللہ کی ہدایات کے سامنے سر جھکا دیں۔ ہم پر جذبات غالب ہیں، ہم پر اپنا نفس غالب ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ یعنی میرے مخاطب تو آپ ہیں، آپ میں اگر نفس نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ بھئی میں تو کہ میں تو نفس کی نہیں مانتا یا نہیں مانتی، آپ مجھے بتا دیں، لیکن ایسا تو آپ کہہ نہیں سکتے۔ انسان ابتدائی طور پہ نفسانی خواہشات کا تابع ہوتا ہے، رسول آتا ہے اور اس کو اس کا مقصد حیات بتاتا ہے اور اس کو اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ بھی بتاتا ہے، اور وہ راستہ جو ہے وہ ایک بات ہے کہ خواہشات نفسانی کی بات پر تم نے عمل نہیں کرنی۔ یعنی اگر ہم ایک قسم سے نچوڑ اس کا رسول جو ہمیں کامیابی کا راستہ بتاتا ہے، اس کا نچوڑ ایک ہے کہ تم نے من چاہی زندگی نہیں گزارنی، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس نے اپنے نفس کو روک لیا، نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات پر عمل کرنے سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے۔ جس نے بھی اپنے نفس کو خواہشات سے رک گیا، اور تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور یہ بات میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے پیرائے میں یہ بیان کی ہے۔ یہ تو قرآن کی بات ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے، ظاہر ہے وہ تو تصدیق کرنے والے ہیں۔
کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اے لوگو تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو روک لے، من دان نفسہ، اپنے، اور وہ عمل کرے لما بعد الموت، جو موت کے بعد ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی یہ ہدایات آئی ہیں۔ تو نچوڑ کیا ہے کہ نفسانی خواہشات۔ اچھا، میں آپ کو یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ رسول کی آمد کیوں ہے، کیا ضرورت ہے اس کی۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا رسول ہدایت لے کے آتے ہیں، رسول روشنی لے کے آتے ہیں، رسول خود روشنی اور روشنی کا مینار ہوتے ہیں۔ انسان اندھیرے میں پیدا ہوا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ یعنی کیا، اس بات کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عقل سے باطن، آپ کے عقل کی باطن تک رسائی نہیں ہے، یہ میرا مطلب ہے۔ انسان اندھیرے میں ہے، یعنی اندھیرا کیا ہے کہ نہ یہ اپنا مقصود جان سکتا ہے، نہ مطلوب جان سکتا ہے حقیقی، نہ محبوب جان سکتا ہے، اور نہ معبود جان سکتا ہے حقیقی۔ تو یہ اندھیرے میں ہے، اس کو اپنی نہ منزل پتہ ہے، نہ منزل کا راستہ پتہ چل سکتا ہے۔ اس کھوپڑی میں جو عقل ہے اس سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کو ضرورت ہے ہدایت کی، اور وہ ذمہ داری، یعنی اس کو ضرورت ہے مقصد حیات بتانے کی اور منزل تک پہنچنے کی راستہ بتانے کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کی منزل ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، اور باطن کی کامیابی جو ہے اس تک جو راستہ ہے، وہ طریقہ ہے، وہ اس کی ذمہ داری پھر اللہ تعالیٰ نے بے شک لی بھی ہے، اور فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا، اس کو میں نے سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے اس راستے پر چلے یا نہ چلے، شکر ادا کرے یا نہ شکری کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان علینا للہدا، ہدایت، انسان کو ہدایت میری ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو دونوں راستے میں نے بتا دیے ہیں، کامیابی کا بھی اور ناکامی کا بھی۔ خواہشات نفس پر چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، خواہشات نفس کو روک لو گے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے تو جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ آیت میں نے آپ کو میرے خیال سے گزشتہ سبق میں بتائی تھی، بڑی اچھی آیت ہے، اس کو ذرا سنیں، پیار سے سنیں ذرا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے روک لیا، جس نے جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم تو اس وقت سے ڈرتے ہی نہیں، جب یوم یقوم الناس لرب العالمین، ہم نہیں ڈرتے، کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ یہ یعنی ایک شرمناک بات ہے، کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ تو بہرحال خوف، خشیت، یہ جب تک آپ کے دل میں نہ ہو تو یہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں۔ من خشی الرحمن بالغیب انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، سورہ یاسین میں ہے نا، انما تنذر، آپ تو ڈر سنا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔ ایک ایسی ہستی تو موجود ہے سامنے کرم، اللہ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتی ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ تو اس کے وجود کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی ہماری خامی ہے کہ اس کے رب کے وجود کا احساس نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں، ہم اصل میں ہم نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے، فرعون کی طرح،
وہ بھی کہتا تھا میرا حکم چلے گا، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ میرا حکم چلے گا۔ آپ بیوی صاحبہ کو دیکھیں نا، جب وہ روٹھ جاتی ہیں شوہر سے کسی بھی ظاہری وجہ سے، شریعت کی وجہ سے نہیں، تو وہ ان کو مجال ہے کہ جو کوئی منا لے یا منانے کی کوشش کرے، نو، ابھی تو ان پر غبار چڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح شوہر صاحب ہیں، وہ جس طرح حق تلفی کرتے ہیں اپنی بیگمات کی، وہ آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے غصے، بسا اوقات گالیاں، بسا اوقات تھپڑ اور لاتیں اور تھپڑ، یہ بعض مرد اپنا استحقاق سمجھتے ہیں کہ بیوی تو میری پاؤں کی جوتی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خوف نہیں ہے، معاشرے سے خوف ان کا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے عمومی طور پہ ایک معاشرے کو، پاکستان کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، باہر تو ذرا برا حال ہے، تو پاکستان کے معاشرے کو یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، ذرا بھی خوف نہیں، کتنے بے مقصد بیہودہ پروگرام ہیں آپ کے تمام چینلوں کے تقریباً۔ تو بات یہ ہے کہ بہت ہی بات بگڑی ہوئی ہے، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، بہت ہی بات بگڑی ہوئی ہے۔ ابھی سورہ نوح میں آئے گا، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہوا تمہیں کہ اپنے رب کے وقار کا خیال نہیں کرتے۔ تو اب خیر بہرحال وہ مضمون ابھی آئے گا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری حالت کچھ مختلف نہیں ہے قوم نوح سے۔ اس پہ ذرا اصل میں تو یہ ہے نا کہ ہمارا اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے، تو میری باتوں پر یقین آپ کو کیسے آئے گا؟ لیکن میں نے کہنا تو ہے، کوئی بات نہیں۔ انا ارسلنا نوحن، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رسول آتے کیوں ہیں۔ انسان تاریکی میں ہے، اس کو ہدایت اور روشنی کی ضرورت ہے۔ رسول آتا ہے، اس انسان کو اپنا مقصد حیات بتاتا ہے، پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ یہ میں نے مختصر انداز میں آپ کو بتا دیا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مشہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو گئے۔ ہم وہ لا الہ کہنے کے لیے تیاری نہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تو بڑی مشکلات ہیں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا یرا الا الہ، جب میں کہتا ہوں کہ لا الہ تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے جو اس میں مشکلات ہیں، اور مشکلات تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ یہ تنگی تو انکار کی وجہ سے ہے، تنگی تو منکرین کے لیے ہے، تنگی تو ہے ہی نہیں اسلام میں۔ الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حرج، حرج تو نہیں ہے، دین میں حرج نہیں ہے، بس اتنا آپ نوٹ، اللہ کی بات پہ شعراء کو چھوڑ دیں، اللہ کی بات پہ یقین کر لیں، دین میں تنگی نہیں ہے، دین آسان ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رسول کیوں آتا ہے۔ رسول قوم کا بیڑا پار کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہمارا بیڑا، اب یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، نوح علیہ السلام کی قوم کی جگہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ بیڑا پار کرنا ہے تو رسول کی دعوت کو قبول کرنا ہوگا۔ اگر قبول نہیں کیا تو آپ کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میری باتیں وہ ایسی جو ہے نا، یہ بالکل مسترد کر دی جاتی ہیں عام ذہنوں میں، لیکن کہنا تو ہے، مجھے کہنا تو ہے، حق بات تو کہنی ہے۔ تو بہرحال تو رسول کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ رسول کی حیثیت کو ہم سمجھے ہی نہیں ہیں، دین کو ہم نہیں سمجھے کہ دین ہے کیا۔ دین آپ کو فرش سے عرش تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ آپ کی منزل فرش نہیں ہے، عرش ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ،
اے انسان تیری انتہا تو رب ہے، تو نے تو رب کے پاس جانا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب انسان حق کو قبول کر لیتا ہے تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اس کا نفس جو ہے نفس عوامہ اور نفس امارہ اور لوامہ سے گزر کے نفس مطمئنہ کی حالت تک جب پہنچتا ہے تو پھر رب کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اور اس کو ہم نے خوب سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، ہماری منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں سورہ کے آغاز میں بیان ہو رہی ہیں۔ نوح علیہ السلام آئے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک، اپنی قوم کو ڈراؤ۔ دیکھیں یہ ڈر جو ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، سب سے پہلے ڈر کی بات ہے، نذیرم و بشیرہ لقوم لا یعقلون، یہ الفاظ آئے۔ تو سب سے پہلے تو ڈر ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام تبلیغ شروع کی اور کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دی، یا صباحہ کا نعرہ لگایا، سب جمع ہو گئے، تو پہلی جو بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا۔ پہلے تو ڈر ہے نا، آپ ایک راستے پر چل رہے ہیں، اس کا یعنی ایک خطرناک گھاٹی اس کا انجام ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کو اس راستے سے ہٹانا ہے، ڈرانا ہے کہ اس راستے پر نہ چلو۔ تو پیغمبر اور مصلح دین جب بھی آتا ہے وہ پہلے ڈر سناتا ہے کہ بھئی جس راستے پر تم چل رہے ہو اس کا انجام خطرناک ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے لوگوں سے کہا کہ بھئی لوگو، ہمارا نہ تو اس وقت کوئی دشمن ہے، نہ ایسی کوئی صورتحال ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے دشمن کا اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تمام لوگوں نے بیک زبان جواب دیا کہ ٹھیک ہے، آج ہمارا نہ کوئی دشمن ہے، نہ ایسے حالات ہیں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ آج تک آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، یہ انہونی بات بھی ہم مان لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، تمہارے جو اعمال ہیں، جو بغاوت ہے، جو مجرمانہ انداز ہے زندگی، اس کے نتیجے میں تم پہ اللہ کا عذاب لپکنے والا ہے، اس سے بچاؤ تم اپنا کر لو، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اور کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تو سب سے پہلے تو ڈر ہے، انذر قومک، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب انسان اگر سیدھے راستے پر نہ چلے، دیکھیں مختصر میں بات بتا رہا ہوں، وقت بھی کم رہ گیا ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان اگر اپنے آپ کو نہ پہچانے، اپنی منزل کو نہ پہچانے، تو یہ عذاب علیم کا مستحق ہو گیا۔ ہماری نظر میں تو ایسا نہیں ہے، ہم تو مطمئن ہیں کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہمیں کیا عذاب سے کیا لینا دینا ہے، دردناک عذاب سے ہمارے کیا لینا دینا ہے۔ تو یہ صرف آپ کے شیطان کا وہ ایک گمان ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ فَأَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ تمہارا ایک گمان تھا جو تم نے اپنے رب پہ کیا، اب اس کا نتیجہ جو ہے اس گمان نے تم کو گرا دیا، نقصان کے گڑھے میں گرا دیا۔
اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ ہمارا جو گمان ہے بہت غلط ہے۔ گمان کیا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ بھئی کہاں سے آپ مسلمان ہیں؟ آپ نے تو یعنی دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس کی دعوت کو نہیں سمجھا۔ پھر دل سے آپ کا اگر سن بھی لیا ہے تو دل آپ کا انکاری ہے اس کو قبول کرنے سے، حق کو قبول کرنے سے آپ کا دل انکاری ہے۔ تو اب تو عذاب علیم ہے سامنے کرام۔ انا ان ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ یہ ایک ہی آیت میں نے پڑھی ہے، اور اس میں مضمون اگر آپ دیکھیں، اس آیت کے ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں کہ انسان اگر بے خبری میں زندگی گزارتا رہے تو اس کا انجام جو ہے دردناک عذاب ہوگا۔ اور یہ تو بات واضح ہے سامنے کرام، اظہر من الشمس ہے کہ ہم بے خبری میں زندگی گزار رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں کہ دین ہے کیا، اور دین کے مقاصد کیا ہیں، دین کی دعوت کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم عام طور پہ۔ اور قرآن کو تو ہم نے کبھی کا اس سے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ قرآن کو ہم کتاب ہدایت تو نہیں سمجھتے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہمیں ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس آپ دیکھیں نا، یہ بات میں ٹی وی بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور بعض اوقات ایسے مضامین میرے سامنے آ جاتے ہیں، ایک انسان دنیا میں کامیاب ہو گیا ہے تو وہ اینکر پوچھتا ہے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ سبحان اللہ، دنیا کیا ہوگی، اس کی کامیابی کیا ہوگی؟ اگر کسی نے بڑے بڑے ہوٹل اور کارخانے اور بینک بنا لیے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو گیا۔ کامیاب تو وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، رب کو منزل بنا کے رب کے راستے پر چلا، وہ شخص کامیاب ہے۔ یہ تو آپ کی ساری دنیا بھی آپ کی ہو جائے تو کامیابی تو آپ سے کوسوں دور ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ ترجمہ سنا دے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بھجوایا اپنی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت و ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ We sent Noah to his people. Warn your people before there comes upon them a painful punishment. قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ He said, O my people, I am to you a clear warner. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ۔ Worship God and reverence Him, and obey me. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔